وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بیزار ہیں تم سے بھی، یعنی تمہارے دین، تمہارے طور طریقوں سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان میں، یہ اسوہ حسنہ عمومی ہے یا صرف اس بات میں جو آگے آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ عمومی اسوہ حسنہ ہے، جو بات بھی ہمیں ملے قرآن و حدیث میں، یا صرف اس بات میں جو بات آگے آ رہی ہے؟ بہرحال یعنی انداز تو عمومی کا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، انداز تو عمومی ہے، اور آگے اذ قالو کہہ کر گویا کہ اس بات کو بطور خاص بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا جو رویہ ہے مشرکوں سے، کافروں سے، اس کو گویا کہ بطور خاص جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں دیگر باتیں زیادہ ملتی بھی نہیں ہیں قرآن میں اگر ذکر ملتا ہے تو وہ یہی ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، اور وہ بھی اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں، کس طرح وہ اللہ کے لیے یک طرفہ ہو گئے، کس طرح انہوں نے اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، کس طرح انہوں نے
اپنے باپ اور اپنے قوم سے برات کا اظہار کیا، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی جو آزمائش آئی اس ہر قسم کی آزمائش پہ پورا اترے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، آگ میں جانا پڑا تو انہوں نے وہ جانا قبول کیا، اپنے بیٹے کو انہیں ذبح کرنا پڑا انہوں نے وہ قبول کیا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا بیابان جگہ پہ انہوں نے وہ قبول کیا۔ تو ساری چیزیں تقریباً وہ اللہ کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک حنیفیت کا اور ایک خصوصی تعلق تھا، اور جو توحید کے مظاہر ہے اصل میں، جس کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، تو یہی چیزیں قرآن میں زیادہ موجود ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان میں بھی، خاص طور پر ان کی یہ جو بات ہے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم بیزار ہیں تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت، دشمنی، والبغضاء ابدا، اور بغض ہمیشہ کے لیے، ایک دشمنی اور ایک عداوت ہوتی ہے مسلمانوں اور کافروں میں، جس کو ہم البراء کا تعلق کہتے ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہوتی، مسلمانوں کے ساتھ تعلق ولا کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہو گئے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں بھی اپنی الوہیت میں بھی۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی بات کے اپنے باپ کے لیے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یہ قول ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، البتہ میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے، یعنی اللہ سے، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں میں اختیار رکھتا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، انہوں نے اپنے باپ سے کہا آپ کے لیے استغفار کروں گا، یہ بات اسوہ نہیں ہے ہمارے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ استغفار اس وقت تک کرتے رہے جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے، اور اگر فوت ہوا ہے تو کس پر فوت ہوا ہے، کفر پر فوت ہوا ہے کہ ایمان لے آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا بعد میں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اپنے کفر و شرک پر فوت ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کبھی اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی، اس طرح سورہ توبہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار اپنے باپ کے لیے تھا وہ نہیں تھا مگر اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا گھر چھوڑتے وقت۔ فلما تبین لہ، جب ان کو یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ اللہ کا دشمن ہے، یہ بات واضح ہو گئی، سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور راہو اور دیگر صحابہ کرام نے اس سے مراد لیا ہے کہ جب انہیں پتہ لگ گیا کہ میرا باپ کفر پر شرک پر ہی فوت ہو گیا ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب انہیں پتہ لگا، جب انہیں واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا، اس سے بھی برات کا اظہار کر دیا، استغفار سے بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے لیے استغفار کرنا اس کی زندگی میں لا علمی میں جب تک پتہ نہیں تھا، بعد میں تو چھوڑ دیا تھا، وہ استغفار کرنا بھی ہمارے لیے اس میں نمونہ نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب آپ پر ہی ہم نے توکل کیا، وإلیک انبنا، اور آپ کی طرف ہی ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب آپ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل کا مظہر یہ بھی ہے، اللہ پر توکل کی دلیل یہ بھی ہے کہ
اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ سب سے برات کا اظہار کر دیا جائے۔ انسان یہی سوچتا رہے کہ اگر میں نے برات کا اظہار کرنا شروع کر دیا کافروں سے، مشرکوں سے، تو ساری دنیا کافروں اور مشرکوں سے بھری ہوئی ہے، زیادہ دنیا تو ہے ہی ان لوگوں کی، اور ان کے پاس مال اور اقتدار اور اختیار ہے۔ تو اگر میں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا تو پھر میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ میں پھر جو ہے وہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گا کیسے؟ وہ تو میرے درپے ہو جائیں گے، وہ تو مجھ پر ہر قسم کا ظلم و ستم کرنے پر اور مجھے مار پیٹ پر اور قتل تک کرنے پر تیار ہو جائیں گے، میں برات کا اظہار کیسے کروں؟ تو یہی تو اللہ پر توکل ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے انسان اللہ اور اللہ والوں سے تعلق رکھے، چاہے وہ تھوڑے ہیں اللہ والے، اور انسان جو اللہ کے دشمن ہیں انسان ان سے برات کا اظہار کرے، چاہے وہ زیادہ ہوں، چاہے ان کے پاس دنیا ہو، چاہے ان کے پاس مال ہو، اقتدار ہو، انسان ان کی طرف نہ دیکھے، انسان اپنے رب پہ توکل کرے۔ تو ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر توکل کیا۔ توکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ رکھنا ہر چیز میں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ رکھنا، کسی اور پر اعتماد نہ کرنا۔ جس طرح صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہیے، صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، صرف اللہ کے لیے نظر و نیاز ہونی چاہیے۔ اسی طرح توکل بھی صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آپ سمجھیے عبادت کی صورت ہے، یہ بھی عبادت کی قسم ہے کہ توکل کرنا۔ تو عبادت کی یہ صورت بھی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی ہم مانگتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ سے ہی مانگی جا سکتی ہیں وہ اللہ سے مانگی جاتی ہیں، جو چیز اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگی جا سکتی ہیں وہ دے سکتے ہیں، وہ چیزیں اوروں سے مانگی جا سکتی ہیں۔ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق ہے۔ میں اس لیے کئی دفعہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے تو کئی لوگ اس قسم کی مثالیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے کھانا نہیں مانگتے، آپ پانی نہیں مانگتے۔ ایک جو غریب ہے وہ امیر شخص سے پیسے نہیں مانگتا، تو جب وہ مانگ سکتا تو پھر ہم اللہ کے علاوہ اوروں سے، نبیوں سے، ولیوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب مانگنا، جو کر سکے اگلا بندہ، وہ جائز ہے، وہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ اور ایک ہے ما فوق الاسباب مانگنا، وہ چیزیں جو صرف اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگی جائے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے یہ۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جا سکتا، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا نہیں جا سکتا۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں ہو سکتا، کسی اور پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ توکل کرے مومن لوگ، اللہ پر ہی، صرف اللہ پر توکل ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ یہ آپ ہی پر، یہ جو میں زور دے کر حصر کا معنی کر رہا ہوں، یہ حصر کا معنی کہاں سے ہوا؟ یہ اصل میں علیکہ پہلے آیا، جب علیکہ کو پہلے لائے تو پھر اس سے معنی میں حصر پیدا ہو گیا۔ اصل میں جب یہ علیکہ، اس کا جو اصل مقام ہے عربی جملہ کی روح سے، وہ اصل مقام اس کا توکلنا کے بعد ہے۔ اصل جملہ اگر ہم عام روٹین میں بولیں عربی میں تو ربنا توکلنا علیکہ ہونا چاہیے، ربنا توکلنا علیکہ، اے اللہ ہم توکل کرتے ہیں آپ پر۔ اب اس میں زور اور حصر نہیں ہوگا، لیکن جب علیکہ کو پہلے لے آئیں گے تو پھر معنی میں زور پیدا ہو جائے گا، معنی میں حصر پیدا ہو جائے گا، اور ہم معنی کریں گے اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔
جو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں مومن. جب علی اللہ پہلے آ جاتا ہے توکل سے تو پھر معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے. تو اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم نے توکل کیا. یہ توکل کا ذکر کیوں آیا یہاں؟ اسی لیے چونکہ پچھلی آیات میں برات کا اظہار ہے، تو برات کا اظہار ہوگا تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ پھر ہمارے دنیا کے معاملات کیسے چلیں گے؟ جب اللہ پر بھروسہ ہوگا چل جائیں گے. اے ہمارے رب آپ پر ہی ہم نے توکل کیا. اور یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے اور یہ اللہ کو اتنا زیادہ مطلوب ہے ہم سے کہ جو بندہ اللہ پر حقیقی توکل کرتا ہے تو یہ توکل انسان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاتا ہے، بغیر حساب کتاب کے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. صحیح بخاری وغیرہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بات کر رہے ہیں، تو لمبی حدیث ہے تو اس لیے میں تھوڑا آگے سے ہی بیان کر دیتا ہوں. چلیں، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 5752. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. نبی گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی ہے. بعض نبی گزرے ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ان کے ساتھ ایمان لانے والے. بعض نبیوں کے ساتھ جماعت تھی، بعض نبیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا، فرماتے ہیں میں ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا، میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو بہت زیادہ تھی، اور اس جماعت نے جو ہے پورے ایک آسمان کے کنارے کو گھیر رکھا تھا، ایک پوری سائڈ کو گھیر رکھا تھا. تو میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی، میری امت زیادہ ہے. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے علیہ السلام. پھر کہا گیا کہ مجھے کہا گیا دیکھو، میں نے دیکھا تو وہ ایک اور جماعت تھی، اور وہ پہلی جماعت سے بھی بڑی جماعت تھی، انہوں نے بھی ایک پورے کنارے کو گھیر رکھا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ یہاں بھی دیکھو، یہاں بھی دیکھو. تو میں نے جہاں بھی دیکھا میں نے وہاں بہت بڑی تعداد دیکھی جنہوں نے کنارے کو گھیر رکھا تھا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، یعنی جو جنتی ہے. وَمَعَ هَؤُلَاءِ 70,000. اور اس لمبے چوڑی جو ایک جماعت تھی، یہ تو وہ جماعت تھی جنہوں نے جنت میں جانا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے جنت میں حساب کتاب کے بغیر داخل ہوں گے کہ حساب کتاب کے ساتھ داخل ہوں گے کہ سزا کے ساتھ پھر جنت میں جائیں گے. فرمایا کہ یہ تو آپ کی امت ہے جو جنتی ہے. یہاں جنتی امت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو پیچھے ذکر ہے نا بعض نبیوں کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا یعنی جنتی. ہر نبی کی امت تو تھی، تو بعض نبیوں کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا یعنی جنتی، بعض کے ساتھ ایک آدمی ہوگا یعنی جنتی، بعض کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے یعنی جنتی، بعض کے ساتھ جماعت ہوگی. حضرت موسیٰ کی جماعت جو جنتی ہے، انہوں نے آسمان کے انہوں نے ایک بہت بڑی سائٹ کو گھیرا ہوا تھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی امتی ہیں تو وہ حضرت موسیٰ کی جماعت سے بھی بہت زیادہ تھے. یہ تو وہ عام جنتی تھے نا. فرمایا ان عام جنتیوں کے ساتھ مع هؤلاء، ان لوگوں کے ساتھ 70,000 و 70,000 لوگ بھی تھے، يدخلون الجنت بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر کے گھر چلے گئے. یہ آپ نے حدیث بیان کی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فتفرق الناس ولم يبين لهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لوگ الگ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے وضاحت نہیں کی یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. فتذاکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، آپس میں مذاکرہ کیا، آپس میں بحث کی یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. وہ کہنے لگے اما نحن فولدنا فی الشرک، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہم تو شرک میں پیدا ہوئے تھے، پہلے مشرک تھے. ولیکن آمنا باللہ ورسولہ، پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. ولیکن ہؤلاء ہم آباؤنا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، ہم ابناؤنا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بیٹے ہیں، پیدا ہی اسلام میں ہوئے اور پھر اسلام میں ہی پوری زندگی گزارے. یہ جو 70,000 لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کے بعد صحابہ کرام نے غور کیا، آپس میں بحث مباحثہ کیا. تو صحابہ کہنے لگے ہم تو مشرک تھے، ہمارے پرانے گناہ بھی ہیں، بعد میں ہم ایمان لے آئے، اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ہم تو نہیں ہو سکتے 70,000 لوگ، لیکن یہ ہمارے بیٹے ہوں گے جن کی پیدائش بھی اسلام میں ہوئی اور ان کی زندگی بھی اسلام میں گزری. تو بلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں
جو بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی لینا یہ توکل کے منافی ہے. بدشگونی کیا ہوتا ہے کہ جی پرندہ اڑایا، تغیر سے ہے. پرندہ اڑایا، پرندہ اگر دائیں طرف اڑے گا تو میں کام کروں گا، بائیں طرف اڑے گا تو میں کام نہیں کروں گا. بائیں طرف اڑے گا تو میں کام نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے نقصان ہوگا. بھائی پرندے کے اڑنے پر اعتماد کر لیا، اللہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے. انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرے، پرندہ ادھر اڑتا ہے یا ادھر اڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ توکل کے منافی ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے. ولا یسترقون، اور رقیہ بھی نہیں کرواتے، دم بھی نہیں کرواتے. لا یسترقون، دم کروانا، دم کروانے کی اجازت ہے ہماری شریعت میں. دم کروانے کی ایک ہوتا دم کرنا، ایک ہوتا دم کروانا. دم کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی دم کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دم کرتے تھے. کیا دم کرتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان دونوں پر، اپنے بیٹوں پر ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے. اعوذکما، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کی، التامہ جو مکمل ہے، من کل عین لامہ ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے، یعنی نظر بد سے، من کل شیطانی وہامہ ومن کل عین لامہ ہر شیطان اور نقصان دہ چیز سے اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنے بچوں کو یہ دم کرتے تھے، اور یہی دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن، حضرت حسین پر کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دم کرتے تھے. ایک ہوتا دم کرنا، ایک ہوتا دم کروانا کسی سے. دم کرنا یہ تو نبیوں کا کام ہے. دم کروانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی دم کروایا ہو، لیکن صحابہ کرام سے، امتیوں سے ثابت ہے کہ وہ بعض دفعہ دم کروا لیتے تھے. دم کروانے کی ہماری شریعت میں اجازت موجود ہے، لیکن یہ دم کروانا، اس کے اندر بھی ایک طرح کا دم کے اوپر اعتماد اللہ کو چھوڑ کر ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہو تو دوا استعمال کرے، اور وہ کہ یہ مجھے تو یہ دوا بڑی سوٹ کرتی ہے، میں جب بھی یہ دوا استعمال کرتا ہوں تو مجھے شفا ہو جاتی ہے. یہ دوا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کر کے دوا استعمال کرتے ہیں، ان کا دوا پر زیادہ اعتماد ہو جاتا ہے. حالانکہ شفا دینا تو دوا کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. وہی دوا ایک بندے کو شفا نہیں دیتی، وہی دوا ایک بندے کو شفا دے دیتی ہے. اصل میں دوا شفا نہیں دیتی، شفا دینے والے تو اللہ کی ذات ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. حضرت ابوبکر سے کسی نے کہا کہ آپ علاج کروائیں جب بیمار ہوئے خلافت میں. انہوں نے کہا کہ میرا طبیب تو اللہ ہے. تو یہ توکل کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اگرچہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ دم کروانا جائز ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ جو 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، یہ دم بھی نہیں کرواتے ہوں گے. اگرچہ اجازت ہے دم کروانے کی، لیکن اس میں ایک گناہ دم کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے. دم کروانا کسی سے، دم کرنا الگ کام ہے، وہ نبی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن دم کروانا وہ جائز ہے، بہتر یہ نہ کروایا جائے. ولا یکتوون، اور یہ داغ بھی نہیں لگاتے. داغ لگانا کیا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب کسی کو اللہ نہ کرے زخم ہو جاتا تلوار سے، تیر سے، اس زمانے میں اس طرح کر کے اینٹی بایوٹک اور دوائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہوتی ہیں آپریشن وغیرہ، تو وہ لوہا گرم کر کے وہاں لگاتے تھے. یہ علاج کی صورت ہوتی تھی. تو یہ بھی علاج کی ایک صورت ہے. تو فرمایا یہ لوگ داغ بھی نہیں لگواتے. داغ لگوانے سے فوری تکلیف تو بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ زخم سوکھ جاتا تھا. جب زخم سوکھ جائے تو پھر ٹھیک ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ زخم سوکھتا نہیں ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو داغ بھی نہیں لگواتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ جو تمام صفات ہیں ان لوگوں کی،
یہ تمام صفات اصل میں توکل کے ارد گرد گھومتی ہیں. اس لیے پیچھے 3 چیزیں ذکر کی کہ بدشگونی بھی نہیں لیتے، دم بھی نہیں کرواتے، داغ بھی نہیں لگواتے، اور آخر میں اصل میں مثبت چیز ذکر کر دی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ تمام کام نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کرتے ہوئے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے. یہ توکل کی اعلیٰ ترین صورت ہے. یہ توکل کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اگرچہ داغ لگوانا یا دم کروانا جائز ہے، بدشگونی تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، وہ تو شرک ہے. بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے بدشگونی لینا، وہ بھی اصل میں توکل کے منافی ہے. تو یہ استرقاء، دم کروانا اور داغ لگوانا، ان کی اجازت موجود ہے، لیکن بعض دفعہ ان پر اعتماد ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو اللہ پر اعتماد کی اعلیٰ ترین جو صورت ہے توکل کی، وہ یہ ہے کہ انسان نہ دم کروائے، نہ انسان جو ہے وہ داغ لگوائے. تو عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے امنہم انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کا شوق تو فرمایا ہاں آپ انہی میں سے ہیں. آپ جو بات فرماتے تھے اللہ کی طرف سے فرماتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم انہی میں سے ہو. تو ایک اور صحابی نے دیکھا یہ تو اللہ کی رحمت یہاں ہے موجود ہے، تو میں بھی اپنے آپ کو ان میں شامل کرا، میں بھی کہتا ہوں. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے امین ہو مانا کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے جا چکی. پتہ لگا کہ جو اس قسم کے کام ہوتے ہیں ان میں سبقت لے جانی چاہیے، ان میں انسان کو جلدی سے دعا کر دینی چاہیے، جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. جس نے جلدی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا وہ ان میں سے ہو گیا. جس نے جلدی میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، آپ نے نفی نہیں کی، یہ نہیں فرمایا تم نہیں ہو، فرمایا کہ وہ تم سے سبقت لے گیا ہے. اس نے جلدی کہہ دیا تھا، تو آپ نے جو فرمایا ہاں آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، آپ نے اللہ کی طرف سے فرمایا. تو اب اگلے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گیا ہے، تم نے تھوڑی سی لیٹ کر دی ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی اللہ پہ توکل کی. تو اللہ کی پر توکل جو ہے وہ جو بندہ اعلیٰ درجے کا توکل کرتا ہے تو وہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. جی اب اس وقت میرے ذہن میں تفصیل نہیں ہے، اس لیے اس وقت میں آپ کو بیان نہیں کرتا، دیکھ کر انشاءاللہ بتاؤں گا داغ لگوانے کے بارے میں. نماز نہیں وہ الگ چیز ہے. ٹیٹو لگوانا، جسم میں کوئی چیز انسان گندوا لے، ٹیٹو بنوانا وہ الگ ہے. داغ لگوانا ہوتا ہے پرانے زمانے میں وہ گرم لوہا کر کے. اصل میں میرا خیال ہے کہ بعض احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ وہ جن لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے چوری کی وجہ سے ان کو بھی داغا جاتا تھا بعد میں. تو میں آپ کو مزید تفصیل دیکھ کے بیان کر دوں گا. اصل میں میرے طریقہ کار جس کا پتہ نہ ہونا تو انسان کو بچنا ہی چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے سے. میرے خیال میں بعض احادیث میں ممانعت ہے تو وہ علی الاطلاق ممانعت نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو بچنا چاہیے، لیکن شاید اس کا جواز بھی موجود ہے. لیکن میں انشاءاللہ آپ کو نماز کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، یا کل انشاءاللہ بتاؤں گا کلاس کے اندر. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اصل میں جو اللہ کے علاوہ سب سے برات کا اظہار کر دینا یہ بھی توکل ہے. اور کئی لوگ صرف توکل نہ کرنے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتے. وہ کہتے اگر ہم نے اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ سب سے برات کا اظہار کر دیا تو ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے، ہم نے دنیا میں جینا ہے. تو یہ اصل میں توکل کے مطابق بات ہے. اچھا میں توکل کے بارے میں بات کروں. بعض لوگ توکل کا معنی غلط بیان کرتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ اعتماد کر کے انسان گھر بیٹھ جائے. یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے؟ انسان اپنی تدبیر کرے اور پھر اللہ پہ توکل کرے. اپنی تدبیر کرے اور پھر اللہ پہ توکل کرے، اتنی تدبیر جتنی انسان کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر لے ایک کام کرتے ہوئے. یہ نہیں. اجملوا فی الطلب، انسان کو کسی چیز کی طلب میں موٹی موٹی محنت کرنی چاہیے، پھر انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا. ایک صحابی آپ کے پاس آئے تو اونٹ ان کا تھا، تو وہ عرض کرنے لگے
کہ میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں کہ میں اونٹ کو باندھے بغیر توکل کروں؟ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا، حضرت عمر بن امیہ، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا ارسل ناقتی و اتوکل، کیا میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ یعنی میں اس کو باندھوں نہ اور توکل کروں، یہ توکل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اعقلھا وتوکل، کہ اپنی اونٹنی کو باندھ اور پھر توکل کر۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اونٹنی کو باندھے نہ اور انسان کے میں توکل کرتا ہوں، گاڑی بند نہ کرے کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، کوئی چور میری گاڑی کو نہیں لے جا سکتا۔ نہیں، انسان کو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے اور پھر انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ تو توکل کے بارے میں یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان گھر بیٹھا رہے اور گھر بیٹھ کر کہے کہ جی اللہ مجھے گھر میں رزق دے گا۔ انسان کو اس کے لیے تقدو کرنی چاہیے، لیکن وہ تقدو اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس تقدو کے پیچھے لگ کر نمازیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی چھوڑ دے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی غلط ہے، اور گھر بیٹھ کر رزق کا انتظار کرنا یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ انسان محنت کرے، موٹی محنت، انسان جان مارے اور جان مار کر پھر انسان اللہ پہ توکل کرے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم نے توکل کیا، والیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، والیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، فوت ہونا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ والیک المصیر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ایک تو اس عقیدے کا اظہار ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، لیکن مر کر اللہ کے پاس لوٹنا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کافر لوگ کفار مکہ اس کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر ایک تو بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر ایک گویا کہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہم نے مر کر آپ کے پاس آنا ہے تو پھر آپ نے ہم پر رحم فرمانا ہے، گویا کہ اس کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب نہ تو بنا ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اے اللہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ کیا مطلب ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنانا؟ یعنی اے اللہ تعالی کافروں کو ہم پر غالب نہ کر دینا۔ اگر آپ نے کافروں کو ہم پر غالب کر دیا اور ہمیں کافروں کے سامنے مغلوب کر دیا تو ہم کافروں کے لیے فتنہ بن جائیں گے۔ کیسے فتنہ بن جائیں گے؟ کہ کافر سمجھیں گے کہ دیکھو اگر ہم غلط ہیں تو ہم مغلوب ہوتے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہم مغلوب ہوتے، چونکہ ہم غالب ہیں لہذا ہم نہیں حق پر ہیں۔ یعنی گویا کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ذلیل نہ کرنا، ہمیں دنیا میں کافروں کے نیچے نہ لگانا، ہمیں دنیا میں کافروں کے مقابلے میں شکست نہ ہو جائے، چاہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہمیں کافروں کے مقابلے میں شکست ہو گئی، اگر ہم دنیا میں کمتر ہو گئے، دنیا میں انسان کمتر ہو سکتا ہے کافروں سے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک مسلمان کافروں سے دنیا کے معاملے میں کمتر ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک کافر بعض دفعہ نہیں سمجھتا اس بات کو، تو کافر کے لیے یہ بات فتنہ بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کئی دفعہ فتنہ بن جاتی ہے، کمزور ایمان والے کے لیے۔ جو پختہ ایمان والا ہو وہ تو صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیاوی طور پر، اللہ کے نبی ہمیشہ جو ہیں وہ، اور ان پر ایمان لانے والے جو شروع میں ایمان والے ہوتے تھے وہ کمزور قسم کے لوگ ہوتے تھے، دنیاوی اعتبار سے غریب قسم کے لوگ، اور کفار باقاعدہ اعتراض کرتے تھے کہ کس قسم کے لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی سمجھاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ نہیں اللہ تم سے راضی ہے اور تمہیں اللہ نے مال دیا ہوا، ان سے ناراض ہیں، ان کو اللہ نے مال نہیں دیا۔ لیکن کافروں کے لیے یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ ایمان والوں کو تو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کافروں کے بعد کیسے سمجھائی جائے؟ تو اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، اے ہمارے رب ہمیں
فتنہ نہ بنانا کافروں کے لیے. تو کافروں کے لیے فتنہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ کافر ہم پہ غالب آ جائیں اور ہم ان کے سامنے مغلوب ہو جائیں، اور پھر کافر کہیں کہ دیکھو ہم حق پر ہیں لہٰذا ہم غالب ہیں، اور تم باطل پر ہو لہٰذا تم مغلوب ہو. تو اے اللہ ہمیں کافروں کے سامنے مغلوب نہ کرنا، ہمیں کافروں پر غلبہ دینا، ہمیں کافروں پر فتح دینا. گویا کہ یہ دعا ہے. اگر ہمیں فتح نہیں ہوگی، ہمیں نقصان ہوگا، چاہے وہ انسان کو، ورنہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومنوں کو غالب کریں گے. لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے مومنوں کو مغلوب کر دیتے ہیں، اور اس میں کئی دفعہ اس کے پیچھے وجہ مسلمانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. تو مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مغلوب ہو سکتے ہیں کافروں کے سامنے. تو اے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے مغلوب ہو سکتے ہیں، آپ کی ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ آزمائش کریں ہماری اور پھر کافروں کے لیے ہم فتنہ بن جائیں. تو گویا کہ اے اللہ ہمیں ہماری کوتاہی کے باوجود ہمیں غلبہ دینا کافروں پر. اس دعا کا مطلب یہ ہوا، یا یہ مطلب ہوا کہ اے اللہ ہمیں کافروں کے سامنے کمزور نہ کر دینا کہ کافر ہم پہ ظلم کریں، زیادتی کریں، اور ہم پہ ظلم زیادتی کر کے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ناراضگی مول لیں. وہ جتنی آپ کی ناراضگی مول لیں گے، وہ کیوں، ایک تو کفر کی وجہ سے آپ ان سے ناراض ہوں گے، اور دوسرا مسلمانوں پر ظلم زیادتی جو وہ کریں گے ہم لوگوں پر، ہمیں ان کے سامنے زیادہ کمزور نہ کر دینا. اگر آپ نے ہمیں ان کے سامنے زیادہ کمزور کر دیا، وہ ہم پہ زیادہ ظلم زیادتی کرتے رہے اور ہر قسم کا ظلم ہم سے روا رکھا، تو گویا کہ ہماری وجہ سے آپ کی ان سے ناراضگی زیادہ ہو جائے گی. گویا کہ ہم ان کے لیے فتنے کا باعث، مزید فتنے کا باعث بن جائیں گے. ایک فتنہ تو ان کے لیے ان کا کفر بنا، اور دوسرا فتنہ ہماری کمزوری ان کے لیے بن گئی کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ ہم پہ ظلم ستم مزید کرنا شروع کر دیں، اور ہم ان کے لیے مزید فتنے کے باعث بن گئے. تو گویا کہ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، اس کے باوجود ہمیں کافروں کے سامنے غالب کرنا، ہمیں کافروں کے سامنے مغلوب نہ کرنا. یہ دعا ہے. وغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب. ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت ہی غالب، بہت ہی حکمت والے ہیں. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں، کن میں، جن کے پیچھے ذکر ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے. البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں اسوہ حسنہ، تمہارے لیے ان میں اسوہ حسنہ ہے یقیناً. زیادہ زور سے فرمایا. پیچھے بھی یہ بات فرمائی تھی آیت نمبر 4 میں، ہم آیت نمبر 6 پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 4 میں بھی یہ بات ہے، اور وہاں بھی زور دے کے ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، قد یقیناً کے معنی میں، تحقیق یقیناً، لازمی بات ہے کہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں میں. وہاں قد کانت تھا، قد کا مطلب یقیناً. یہاں اب آیت نمبر 6 میں جب فرمائی یہی بات دوبارہ تکرار کے ساتھ، تو مزید تاکید، یہ پہلی آیت سے بھی زیادہ تحقیق ہے. پہلی آیت میں تھا قد کانت لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے. یہاں لقد کان لکم، لام مزید آ گیا. جب لام مزید آ گیا تو لام کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق ہے یقیناً، تو یہ البتہ کا مطلب بھی یقیناً ہوتا ہے، قد کا مطلب بھی یقیناً. تو یہ دو دفعہ یقیناً، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں یعنی انہی میں جن کے پیچھے ذکر ہوا، اسوۃ حسنۃ کامل نمونہ. پچھلی آیت میں تو یہ تھا کہ صرف اسوہ حسنہ کا ذکر تھا، یہاں اللہ نے اسوہ حسنہ کے ساتھ واسطہ بھی دیا ہے کہ تمہارے لیے البتہ یقیناً انہی لوگوں میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں اسوہ حسنہ ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ساتھ واسطہ بھی دیا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو امید کرتا ہے اللہ کی اور آخرت کی، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی امید رکھتا ہے، یعنی آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت ہوگی،
مرنے کے بعد زندگی ہوگی. گویا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا شخص حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنے لیے کامل نمونہ سمجھے گا، خاص طور پہ ان معاملات میں جن کا پیچھے ذکر ہوا، توحید میں اور اللہ کے لیے یک طرفہ ہونے میں، اور اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے برات کا اظہار کرنے میں. یہ آیت دوبارہ تکرار کے ساتھ آئی، یعنی پہلی ہی بات پہ زور دینے کے لیے، یا چونکہ آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا تھا تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھ والوں میں اسوہ حسنہ ہے، لیکن آیت کے آخر میں اللہ نے ایک بات کا استثناء کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا وہ مستثنیٰ ہے. جب اس کا استثناء کیا تو پھر دوبارہ بتایا کہ اس استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم کہو کہ نہیں وہ پہلی بات میں بھی کسی حد تک استثناء ہو سکتا ہے. نہیں، پہلی بات تو جیسے اللہ نے پہلے فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے، پہلی بات اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ اللہ نے مزید تاکید کرتے ہوئے، مزید تکرار کرتے ہوئے اگلی آیت میں اس سے زیادہ زور دے کر پہلی ہی بات پر زور دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا اس کو چھوڑ دو، اس کو مستثنیٰ کر دو. باقی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کا رویہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے، قابل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے تمہارے لیے. اور ساتھ ہی واسطہ دے دیا کہ یہ کام وہ کرے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وہ ہے کہ جو بندہ ان معاملات میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی مثال کو اپنے سامنے نہیں رکھے گا، ان کے طور طریقے پر عمل نہیں کرے گا، اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان مشکوک ہوگا، کمزور ہوگا اس کا ایمان. جو کافروں سے دوستی رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے بلا وجہ کی، یہ ایک اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کو اس کے اللہ اور آخرت پر ایمان کا یہ واسطہ ہے کہ وہ کافروں سے برات کا اظہار کرے. کافروں سے برات کا اظہار کرنا اور مسلمانوں سے ولا کا اظہار کرنا، یاد رکھیں یہ ایمان کی شرط ہے، بنیادی شرط ہے. اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا اس کا ایمان مشکوک ہے اللہ پر اور آخرت پر. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 62، اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، نہیں یہ نہیں ہے آیت، جی آیت نمبر 80، سورہ مائدہ آیت نمبر 80. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. یتولون ولا سے، اس کا روٹ ولا ہے. جی آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ ولا رکھتے ہیں، ولا کا تعلق رکھتے ہیں کافروں سے. کافروں سے تو ولا کا تعلق نہیں ہو سکتا. ولا الولا والبرا، ولا مسلمانوں سے اور کافروں سے برا. لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ یہ کافروں سے ولا رکھتے ہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنی بری چیز ہے جو آگے بھیجی ان کے لیے ان کے جانوں نے. ان کی جانیں ان کے لیے جو عمل آگے بھیج رہی ہیں، یہ کتنا برا عمل آگے بھیجا جا رہا ہے کہ کافروں سے دوستی، کافروں سے ولا. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، یعنی ان کے اس عمل کی وجہ سے. وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ ایمانی رویہ نہیں ہے کافروں سے ولا رکھنا. یہ تو کافروں کا رویہ ہے، اور جس کا یہ رویہ ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہوتا ہے. کافر ہمیشہ عذاب میں ہوں گے. اگلی آیت ذرا دیکھیں، اگلی آیت میں اس سے بھی زیادہ زور ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نازل ہوا نبی پر، یعنی قرآن حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا دین، اگر یہ اللہ پر، نبی پر اور نبی پر اترنے والے دین پر ایمان رکھتے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کبھی ان کو دوست نہ بناتے. تو کیا پتہ لگا کہ مسلمانوں سے ولا کا رویہ رکھنا یہ عین ایمان ہے، اور کافروں سے ولا کا رویہ رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان ہوتا اللہ پر اور آخرت پر اور نبی پر اترنے والی شریعت پر، تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں. تو یہ شرط ہے ایمان کی کہ مومن کافروں سے ولا کا رویہ نہیں رکھتا. ہم نے سورہ مجادلہ کے آخر میں پڑھا، بڑی زوردار آیت ہے کہ
لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، آپ ایسی قوم کو کبھی نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کریں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ان سے کبھی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی دوستی نہیں کر سکتے، کبھی ان سے محبت نہیں رکھ سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءَهُمْ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانَهُمْ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم ان کے کنبے قبیلے کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان لوگوں کی روح سے مدد کرتے ہیں، خاص رحمت. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، جو لوگ مومنوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی کافروں سے ود نہیں رکھ سکتے، محبت نہیں رکھ سکتے، ولا کا تعلق نہیں رکھ سکتے. تو یہاں اسی بات کا واسطہ دیا. البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے انہی میں، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، اسوہ حسنہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر امید رکھے اور آخرت کی امید رکھے. ومن یتولی، اور جو پھر جائے، کس سے؟ اس سے، یعنی مومنوں سے ولا کرنے سے اور کافروں سے برا کرنے سے، جو پھر جائے. فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اپنا ہی بڑا غرق کر لے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. تحلو الحياة شوقا